سنت والجماعت کے بیدار مغز مسلمانان، ٹیکر معافی کے زندہ دل شیر دل مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلائک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على الزمان كما فضل مكانا على المكان وإنسانا على الإنسان لا ضد له ولا ند له ولا مثل له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج ہمارا اور آپ کا اکٹھا ہونا عاشور کے دن اس بات کی دلیل ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا مگر مولا حسین کے عاشقوں کی فہرست گھٹی نہیں بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ کرم ہے مولا حسین کا، یقین مانو یہی وہ گھرانہ ہے جہاں سے ہمیں عشق کی سوغات ملی، شریعت کا مزاج ملا، طریقت کا پام و در ملے، اور معرفت کی وہ عظیم ہستیاں ملی جنہیں ہم عشق کی دنیا میں کبھی بغداد کا محی الدین کہتے ہیں، محبتوں کی مصلے پر بیٹھ کر جب نماز عشق ادا کرتے ہیں تو نماز عشق ادا کرنے کے بعد جو تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہوتی ہے اسی کو اجمیر کا معین الدین کہتے ہیں۔ یہ کرم ہے انہی ہستیوں کا، اور پھر حقیقت کے بام و در سے جب ہمارے لیے پردے غیبت سے کوئی شے ظاہر ہوتی ہے تو اسی کو مولا الحسین منی وانا من الحسین ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ خاص گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا جنہیں آپ کے کانوں نے پہلی بار سنا ہوگا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیان میں وہ چیزیں لاؤں جن سے ہماری عوام عام طور سے اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو۔ بہرحال میں یہاں کے تعلق سے آدھی رات کو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو منع نہیں کرتا، کیونکہ اس لیے کہ آپ کا جذبہ، آپ کی ہمت، آپ کی کوشش، آپ کی جانثاری اور آپ کی حسنین کریمین سے محبت، آل نبی سے وفاداری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا حسین کے نوکروں کو، آقا حسین کے خادموں کو، مولا حسین کے محبین کو کبھی نا امید نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہاں سے شعر شروع کرتا ہوں، اگر اشعار آپ نے میرے سن لی تو پھر اس کے بعد تقریر بھی اسی انداز کی کروں گا انشاءاللہ۔ شعر میں مولانا اسلم صاحب کی نظر کر کے آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر۔ ایسے ہم کو تو نہیں سنیں گے، ہم کو سننے کے لیے بہت مضبوط آواز چاہیے۔ پورا مجمع کہے یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے دیکھیں، یہ ہاتھ ایسے ہیں نا، میرا ایک عقیدہ ہے
اور آپ سب کا بھی مسلمہ عقیدہ ہے کہ کل بروز محشر جب اعمال میں نیکیوں کی کمی ہوگی، جب آپ کے نیکیوں کے دفتر کھولے جا رہے ہوں گے اور میزان عمل پہ تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں کم پڑیں گی، ان قریب ایسا محسوس ہوگا کہ آپ جنت کے بجائے جہنم کی طرف پہنچنے والے ہوں گے۔ ایسے عالم میں اللہ کا گھر جسے مسجد کہتے ہیں، وہ مسجد آپ کے لیے کھڑی ہوگی شفیع کی حیثیت سے، وہ کہے گی میرے مولا اس بندے نے میرے اس بندے نے میرے بامودر میں سجدہ کیا تھا، رکوع کیا تھا، قیام کیا تھا، مولا جب تک میں ہوں اسے جہنم کے شعلوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گی، جنت اس کا مقدر ہے۔ اللہ اس وقت اس مسجد کی سفارش کو سن لے گا۔ عشق نے کہا مسجد ہے کیا، محبت نے کہا مسجد ہے کیا، اینٹ گارے اور لوہے سے بنی ہوئی ایک عمارت کا نام مسجد ہے۔ جب مسجد عاشقوں کے عشق کی گواہی دینے کے لیے میدان محشر میں پہنچ سکتی ہے تو کربلا کے حسین کا ذکر کرنے والے، کربلا کے حسین کی یادیں منانے والے عاشقوں کی عشق کی گواہی سبحان اللہ دینے کے لیے یہ زمین محبت کیوں نہیں آگے بڑھ کر کے آپ بولیے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے۔ حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر، یزید کیسے کہے کربلا ہماری ہے۔ یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، آپ مانا پانی، آپ پیاسے نے، مولا حسین نے بھی فرات کے پانی کو ہاتھ میں لیا مگر پیا نہیں، مولا عباس نے بھی فرات کے پانی کو ہاتھوں میں لیا مگر پیا نہیں۔ کیوں نہیں پیا؟ یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے، فرات مر گئی اب اس کی سانس جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان اہل بیت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ حیدری، مولا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ آپ سب نوجوانوں کی نظر شیر کر رہا ہوں کہ یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں۔ بھائی کسی بھی یزیدی کو آپ دیکھ لیں، چاہے اس کا تعلق نجد سے ہو، چاہے اس کا تعلق دیوبند سے ہو، چاہے اس کا تعلق سلفیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل حدیث سے ہو، کسی بھی یزیدی کا چہرہ دیکھ لیں 2 کلومیٹر دور سے بھی کم بخت پہچانا جاتا ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ کیوں؟ یزید والوں کے چہرے خراب ہوتے ہیں، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ مولانا اسلم صاحب اس شعر کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا کہ حرم کا کرب و بلا سے کیا، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیا، ارے وہاں کے لاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد احمد واصف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ جب میں یہاں پہنچا، یہاں کا ماحول دیکھا تو یقین مانے دل خوش ہو گیا اور برجستہ لبوں سے یہ شعر نکلا، میرے خدا نے یہاں، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے۔ واہ واہ، کیا کیا، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے۔ جو شعر دینے جا رہا ہوں، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے
हारी है। यजीद यजीद तू तो बड़ा, हुरमला को कहता था, यजीद तू तो बड़ा, हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। यजीद तू तो बड़ा, हुरमला को कहता था, उसी ने छोटे से बच्चे से जंग हारी है। एक बात बताइए, दुनिया में जो बादशाह, जो सिपह सालार, जो शहंशाह लड़ता है अपनी फौज की बुनियाद पर, अपने हथियारों की बुनियाद पर, नेज़ों की बुनियाद पर, तलवारों की बुनियाद पर, असलहे की बुनियाद पर, मगर करबला में एक मुजाहिद ऐसा था जिसने तीर नहीं हाथों में रखा था, नेज़ा हाथों में नहीं रखा था, तलवार हाथों में नहीं रखा था। इश्क ने कहा, उसने रखा क्या क्या था? करबला में मुजाहिद ऐसा था जिसने तलवार नहीं चलाई, फिर भी हजारों यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। जिसने नेज़ा नहीं चलाया, फिर भी हजारों यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया। तो उस मुजाहिद के पास हथियार क्या था? इश्क ने कहा, हंसी की तेज से हमला किया जो असगर ने, हंसी की तेज से लोग मारते हैं हथियार से, लेकिन मेरे 6 महीने के असगर ने अपनी मुस्कुराहट से कयामत तक के लिए यजीद और यजीदियत को जमीन में दफन कर दिया। न यजीद को कोई जानता है, न यजीद के नाम लेवाओं को कोई जानता है। इसी ने कहा, हंसी की तेज से हमला किया जो असगर ने, अली तेज ने आकर नजर उतारी है। नारे रिसालत हज़रत अली असगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक से हमला किया जो असगर ने, अली तेज ने आकर नजर उतारी है। वाह वाह, हज़रत गिरामी वक़ार, अभी मक़सद करबला आपके सामने इंशाअल्लाह मैं रखूंगा। उससे पहले आइए हम और मौला हुसैन के नाना सारी कायनात को अमन, मानवता, इंसानियत, अखलाकियात का सबक पढ़ाने वाले मुश्तबा सैयद रसूला, नाज़िश पैगंबरा, हादी सोचा, जलवे सुबह अज़ल, नूरे रब्बे लम यज़ल, शाह खूबा, शहंशाह हसीना, जिनके ताल्लुक से इश्क मोहब्बत का इमाम जब इस दहलीज़े मोहब्बत पर पहुंचता है तो अपने लबों को नींवा करके कुछ इस अंदाज़ से हुस्न इश्क की तस्वीर बयान करता है। उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा, उन्हें जाना, उन्हें माना न रखा, खैर से काम लिल्लाहि अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और तुम पर मेरे आका की ये नायत न सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वफूरे इश्क आगे बढ़ा तो कह उठे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीख हो रहा है कि महर घर से नकाब में है, उन्हीं की बुमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम रसद सा बेकदर को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब नहीं। आला हज़रत दरबार इश्क रसालत के इस फन को कुछ आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं, बस तो कहते हैं, शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ कि उम्मत के दरूद को हमारे आका सुनते भी हैं और दूर नजदीक के पुकारने वालों की पुकार का जवाब भी
دیتے ہیں، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ہم سنیوں کو عقیدہ دیا ہے، جو ہم عاشقوں کو عقیدہ دیا ہے، جو ہم محبین کو عقیدہ دیا ہے، جو ہم محترمین کو عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ یہی ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے والے لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو کن سب کن کی ترجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، شمع مذہب ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج اللہ کا شکر ہے، یوم عاشور ہے، آقا حسین کی آمد ہے، مولا حسین کی تشریف آوری ہے، سیدہ فاطمہ کی طہارت ہے، امام باقر کی حق گوئی ہے، جعفر صادق کا صدق ہے، امام موسیٰ کاظم کا جلوہ ہے، نبی کا پیارا وجود ہے، امام نبی کی معتبر ہستی ہے، امام علی رضا کا حسن ہے، کائنات میں آنے والے امام زمانہ حضرت مہدی کا کرم ہے، غوث اعظم کی غوثیت کا فیض ہے، غریب نواز کی بادشاہت برقرار ہے، مخدوم سمرہ کی سلطانی کا فیض برقرار ہے، وارث پاک کی عالم پناہی ہے، اسی بابا فرید کی نگاہ کرم ہے، وہ تین بختیار کی عظمتوں کا پرچم لہرا رہا ہے، سید نظام الدین اولیاء اپنے منبر مبارک سے عاشقوں کا حسن دیکھ رہے ہیں، کوئی ہر کو دعائیں دے رہا ہے، کوئی مسلم اوسیا آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی حسین رقیہ اپنے فیض سے آپ کو مالا مال کر رہا ہے، قسم خدا کی ایک نگاہ اگر اٹھے حسین کی تو چہرہ حسین ہو جائے، جہاں پنجتن دیکھنے والے ہو وہاں چہروں کے حسن کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شوق بلا، عظمت شان اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا حسین دیکھ رہے ہیں، دو واقعے آپ کو بیان کروں گا اور آیت کے تحت لے کے چلوں گا۔ آقا حسین، مولا حسین جو دلوں میں بس جائیں اسے حسین کہتے ہیں، جو روحوں میں حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو آنکھوں میں روشنی بن کے چمکے اسے حسین کہتے ہیں، جو کانوں کی سماعت کو دور دور پھیلا دے اسے حسین کہتے ہیں، جو ہندوستان میں بیٹھ کر اجمیر میں بیٹھ کے سارے ہندوستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بن جائے اسے اجمیر والے خواجہ کو دوسرا حسین کہتے ہیں۔ مجھے بتانے دیا جائے مولا حسین کا اختیار ایک طرف، آقا حسین کا اختیار ایک طرف، آقا حسین کی بادشاہت ایک طرف، میں تو کہتا ہوں حسین کی نسل میں بادشاہ ڈھونڈے ہو تو حسین کی نسل میں بادشاہ ملے گی۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ مخدوم شاہ مینا کی عدالت میں چلے جاؤ، مخدوم حیثیت سے نظر آ رہا ہے۔ آپ دلی کی سرزمین پر محبوب الہی کو دیکھو، یہ بادشاہ حسین کا کرم نہیں تو اور ہے۔ پاک پٹن کی سرزمین پہ بابا فرید کو دیکھو، یہ حسین کا کرم نہیں تو اور ہے۔ ارے یہ حسین کا کرم تو چھوڑو، یہ تو ان کے بیٹے ہیں۔ جب کوئی عاشق یہ کہتا ہے سرساب قدم ہے تنے سلطان پھول بلند پھول، جن کا تو ہمارے بھی ہلائے نہیں کھلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے میں پھول۔ یا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور حسن پھول۔ جب بریلی کا امام احمد رضا اسی یقین لاتا ہے تو احمد رضا رہتا ہندوستان میں ہے لیکن اس کی روح اور اس کا دل بلی نہیں رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ واہ واہ، ہمیں جس کے نوکر بادشاہ ہوں، جس کے خادم بادشاہ ہو، یقین نہ آئے تو چلے جاؤ اڑیسہ کی سرزمین پر، کوئی مجاہد ہے، یہ مجاہد کیوں بنا ہے، اس کو بنایا کس نے ہے؟ سخی حسین نے بنایا ہے، بادشاہ حسین نے بنایا ہے، مالک حسین نے بنایا ہے، ارے کوثر کے وارثوں نے بنایا ہے، جنت کے مالکوں نے بنایا ہے۔ پتہ چلا جب غلام اتنا بڑا شہنشاہ تو جس کے در سے غلامی بٹی ہوگی۔ واہ واہ، ایسا بولیے میں میں پھر ایسی سی بات بتا دوں آپ کو کہ یہ 10 تاریخ ٹیکر معافی کی سرزمین، ویسے بھی سید امیر القادری صاحب سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی حضرت پروگرام آپ نے بہت سے کروائے لیکن ایک پروگرام ایسا ہے جو میرے دل میں بس گیا ہے، تو آپ بھی میرے دل میں بس گئے ہو، محبت کے ساتھ کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ آپ نے لاج رکھ لی میری گرامی وقار، یہ سخی حسین کا کرم ہے کہ آج آپ کو، آج کے دن آپ کو عاشور کے دن مولا حسین نے لسٹ خود بنائی ہے،
فہرست خود بنائی ہے، نام آپ کا انہوں نے رکھا ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، اسلام کی کنیزیں بیٹھی ہیں، آپ خوش نصیب کو کوئی بات نہ کرنا، صرف ذکر حسین سننا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت آپ ڈوب جائیں کیونکہ آپ کی آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں مگر نجف اشرف کا دروازہ کھلا ہے۔ کربلائے معلیٰ اپنی تمام سخاوت کے ساتھ اپنے دروازوں کو کھولے ہیں، عباس سخی نے اپنے دروازے محبت کو کھول رکھا ہے، اونو محمد جیسے جانثار نے اپنا فیض کھول رکھا ہے، علی اکبر کا حسن اذان آج بھی آپ کو آواز دے رہا ہے، مولا قاسم کی جوانی آپ کو فیض بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ قسم خدا کی کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اگر 72 کا ساتھ مل گیا تو یہاں بھی زندگی کربلائی ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ مولا حسین، بادشاہ حسین، سخی حسین، ملجا حسین، معرفت عشق کا سب سے حسین شہسوار حسین۔ ایک جملہ دے دوں مولانا سے، اب برداشت کر لیں گے تو ٹھیک ہے، تو بہت حسین کیا ہے جانتے ہیں؟ جب یار کو غم لاحق ہو، جب دوست کو غم ہو، جب محبوب رب العالمین کو غم ہو، تو خدا کی قدرت، اللہ کی قدرت، رب کی کبریائی جبریل امین کو بھیج کے محبوب کو بلائے، جسے اپنے دروازے پہ بلائے اسے محبوب رب العالمین کہتے ہیں، جس کے عشق کی داستان اور جس کی رضا کا سامان کو دیکھنے کے لیے خود خدائی اتر کے آیا ہے، اسے مولا حسین کہتے ہیں۔ میں جملے تو بہت سے دے سکتا ہوں مگر واقعات کی ترتیب پر میں لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ سخی حسین، مولا حسن، مولا حسین کے بچپنے کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ 6 سال کی عمر مولا حسین کی، تقریباً کم و بیش 7 سال یا 7.5 سال کی عمر، کچھ مورخوں نے 8 سال لکھی، 8 سال کی عمر مولا حسن کی۔ دونوں شہزادے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھیا حسن، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ تو کہا اس کے لیے تو بابا سے پرمیشن لینی ہوگی، بابا سے اجازت لینی ہوگی۔ کہا ہاں بھائی۔ دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار باب الحکمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حیدر کرار کی بارگاہ میں پہنچے۔ بابا، ہم دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت عظمیٰ سے ہم فیضیاب ہو جائیں، حضور اجازت دے دیں۔ مولا علی نے فرمایا راستہ لمبا ہے، اکیلے مت جاؤ، کچھ لوگوں کو ساتھ لے لو۔ 6 سال کے حسین نے جو جواب دیا اس کو سننا اور فخر کرنا کہ تم اس بادشاہ کے نوکر ہو جس کا بچپنا اتنا حسین۔ 6 سال کے مولا حسین نے فرمایا حضور ساری کائنات کے ساتھ تو ہم ہیں، بولیے ہاں گیا حسین، ساری کائنات کے ساتھ تو ہم ہیں، بھلا ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ مولا علی مسکرائے کہا بیٹا راستے میں بڑی مشکلیں ہیں، یہ مشکلیں کہیں تمہارے حوصلے کو توڑ نہ دے۔ مولا حسین مسکرا کے کہتے ہیں ابا جان، جس کے باپ کا نام علی مشکل کشا ہو، راستے کی مشکلیں کیا ڈرا سکتی ہے؟
मुश्किलें उसका कुछ बिगाड़ सकती हैं जिसका बाबा हैदर न हो, जिसका बाबा मुश्किल कुशा ना हो। अरे ये दरवाजा वो है जहाँ मुश्किलें भी हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। वारे मौला मुश्किल कुशा। ये तो जवाब सुनने के बाद मौला अली ने फरमाया, बेटे हुसैन तुम अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो, आप जाएं। दोनों शहजादे निकले, 25 मील का सफर तय किया। रास्ते में छोटे शहजादे मौला हुसैन को प्यास लगी। भैया हसन से कहते हैं, ऐ मेरे भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दें आप। एक बात और जहन में रखें कि हमारे वाइज़ीन, हमारे मुकर्रिरीन या ज़ाकिरीन ये अक्सर बयान करते हैं कि हुसैन ने पानी मांगा, हुसैन ने पानी मांगा। हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं, क्योंकि मांगता वो है जो मोहताज होता है, मांगता वो हो जिसकी कोई बादशाहत ना हो, मांगता वो है जिसकी कोई मिल्कियत ना हो, मांगता वो है जिसकी कोई सल्तनत ना हो, मांगता वो है जिसकी कोई शहंशाही ना हो, मांगता वो है जिसका कुछ ना हो। हमने जब सूरज की तरफ देखा तो सूरज कहता है खबरदार मैं भी हुसैनी हूँ। शाम की तरफ शाम ने कहा खबरदार मैं भी हुसैनी हूँ। सितारों की तरफ देखा तो सितारे बोल पड़े खबरदार मैं भी हुसैनी हूँ। जमीन की तनावों की तरफ देखा तो जमीन की तनावें उठी मैं भी हुसैनी हूँ। आसमान की बुलंदी को देखा तो आसमान की बुलंदी चीख कर कह रही है मैं भी हुसैनी हूँ। अर्श आज़म की अजमतों से मैंने पूछा तो अर्श आज़म की अजमतें बोल पड़ी हम भी हुसैनी हैं। जन्नत के हुस्न को देखा तो जन्नत का हुस्न बोल पड़ा। पुल सिरात की अजमतों से पूछा तो पुल सिरात बोल पड़ा हम भी हुसैनी हैं। मैदान महशर की शख्सियों से पूछा वो बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। जिब्रील की अमानत से पूछा जिब्रील बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। मीकाईल की अजमतों से पूछा वो भी बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। इस्राफील से पूछा वो भी बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। इस्राईल से पूछा वो भी बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। बैतुल मामूर के फरिश्तों से पूछा वो भी बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। कर्रोबीन से पूछा वो भी बोल पड़े हम भी हुसैनी हैं। मकामे तनाब रहने वाले फरिश्तों से पूछा वो कहने लगे हम भी हुसैनी हैं। कायनात की हरियाली से पूछा उन्होंने कहा हम भी हुसैनी हैं। आबशारों के तरन्नुम से पूछा सबने कहा हम भी हुसैनी हैं। तो कायनात में बचा ही क्या जो हुसैन के बगैर हो, जो हुसैन के बगैर हो। बेगम ने कहा खुदा जाने कहां से जलवाए जाना आते हैं वही देखता है नजर जिसकी जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात जान लीजिए, मिसाल के तौर पर इधर मुझे देखिए, इधर देखिए, मुझसे हसीन कोई नहीं इस वक्त, मुझे देखिए, मुझसे खूबसूरत इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए कि मैं हसीन हुसैन की जिक्र कर रहा हूँ, आका हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। जरा गौर फरमाइए, मेरे आका हुसैन ने ये कहा प्यास लगी है, मांगा नहीं, प्यास लगी है। क्यों? मिसाल के तौर पर ये रूमाल है, मौलाना असलम साहब को दे दिया और तकरीर खत्म होने के बाद मैंने कहा मौलाना साहब रूमाल, कहें हजरत आप ये रूमाल ले लीजिए। अब कोई कहे हजरत आपने तो ये रूमाल मौलाना असलम को दिया था, तो ये तो मौलाना असलम का हो गया। हमने कहा भाई अमानत के तौर पर दिया था, अब अमानत के तौर पर दिया था, मौलाना जितनी देर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इनका नहीं है। इसी तरह पूरी कायनात पर नजर डाली, अमानत की तरह है। कोई बादशाह बन के आए, कोई सुल्तान बन करके आए, कोई हाकिम बन करके आए, कोई कोतवाल बन करके आए, कोई वजीर बन करके आए, कोई कुछ भी बन करके आए, मगर इस कायनात की मिल्कियत असल में हुसैन की मिल्कियत है। इस्तेमाल करे हुसैन असल में बादशाह है, लिहाजा ये पानी भी हुसैन का, ये दाना भी हुसैन का, ये मिल्कियत भी हुसैन की। हुसैन अपनी मिल्कियत अगर तलब करते हैं तो उसे मांगना नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत में तसर्रुफ है।
کہا پانی چاہیے، کہا پانی چاہیے۔ مولا حسن نے فرمایا اچھا پانی چاہیے، ٹھیک ہے چلو آگے چل۔ چند قدم چلے تھے، 25 میل کا سفر طے ہو چکا تھا، دھوپ بڑی تیز تھی، پیاس کا غلبہ تھا۔ اچانک مولا حسن نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ ایک جھوپڑی ہے، ایک جھوپڑی ہے، ابھی چلتے ہیں اس دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اس جھوپڑی کے قریب پہنچے، دروازے پہ دستک دیا، اتنے میں ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ بڑھیا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سر پیر تک مولا حسن کو دیکھ رہی ہے، مولا حسین کو دیکھ رہی ہے۔ 5 منٹ تو دیکھتی رہ گئی، 10 منٹ کا وقت گزر گیا، دیکھنے ہی میں گزر گیا۔ اس کے بعد جب مولا حسن نے پوچھا بھئی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا دیکھ رہی ہوں کہ عرش اعظم کے 2 ستارے زمین پر ٹوٹ کر میرے دروازے کی زینت بن چکے ہیں۔ آج تک اس بستی میں اتنا حسین چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا، اتنا خوبصورت جمال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا، اتنا اعلیٰ چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا، اتنے حسین ہو۔ طبیعت کہتی ہے وقت رک جائے، سانسیں رک جائیں، آنکھوں کا نور اسی طرف رک جائے۔ اے شہزادو اب تمہاری طرف دیکھنے کے بعد دنیا کی کسی چیز کی طرف دیکھنے کی چاہت نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ ایسا حسین حسن تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی سمجھ جاؤ ہم کون ہیں۔ کہا ہم نے سنا تھا کہ مدینے میں ایک علی ہے اور ایک علی ہے اور علی کے 2 بیٹے ہیں۔ پورے مدینے میں کیا، پورے حجاز میں کیا، پورے ملک عرب میں ان جیسا حسن کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصحاب امام حسین، اصحاب امام حسین، شان امام حسین، نعرہ حیدر۔ میرا دل کہتا ہے ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے ٹھیک پہچانا، اللہ اکبر، ذرا پانی پلا دو۔ وہ بڑھیا گئی، ایک پیالے میں پانی لے کر کے آئی۔ مولا حسین نے پیالے کو تھاما اور پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ارشاد فرمایا اے مائی ایک بات بتاؤ، تم نے ہمیں پانی پلایا ہے، ہم محمد کے بیٹے ہیں، دنیا میں کسی کا کوئی قرضہ نہیں رکھتے، دنیا میں کسی کا کوئی قرضہ نہیں رکھتے، لہذا جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، جو تمہیں لینا ہے لے لو، جو تمہیں دامن پھیلانا ہے پھیلا لو۔ اپنا دربار کھول کر کے بیٹھے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ بڑھیا نے کہا اللہ کے کرم سے سب کچھ ہے، مگر میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ گئی رہی شوہر کے پاس، کھجور کے باغ میں شوہر کام کر رہا ہے، اپنے شوہر کو کہا اے میرے شوہر آج ہمارا نصیبہ جگ گیا، بادشاہ خود غلاموں کے گھر حاضر ہو گئے ہیں، بادشاہ خود نوکروں کے گھر حاضر ہو گئے ہیں۔ حضرات گرامی وقار جب شوہر نے یہ بات سنی، جب شوہر نے یہ بات سنی تو فوری طور پر شوہر نے کہا کون بادشاہ؟ کہا مولا حسن بادشاہ۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ مولا حسین بادشاہ فوراً دوڑ کر کے وہ بوڑھا آیا، اور بوڑھا آنے کے بعد کہنے لگا حضور آپ کے قدم ہمارے دروازے پہ پڑے، یہ ہمارے دروازے کی چاہت ہے، یہ ہمارے دروازے کی محبت ہے، یہ ہمارا دروازہ خوش نصیب ہے جس سے آپ سلطان کی گدائی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سوال وہی ہے، تم نے ہمیں پانی پلایا ہے، ہم آل محمد ہیں، کسی کا کوئی قرضہ واپس نہیں رکھتے، تم میں سے جس کو جو مانگنا ہے جو لینا ہے وہ لے لو۔ اب بڑھیا سوال کرنے لگے کیا مانگیں؟ دولت تو ہمارے پاس ہی ہے، بادشاہت تو ہمارے پاس ہی ہے، سلطنت تو ہمارے پاس ہی ہے، ہم اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں رکھا ہے، مگر مانگیں کیا؟ تو بڑھیا نے کہا ایسا ہے سب کچھ تو ہے مگر ہم لاوارث ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ کربلا سناؤں گا، ہم لاوارث ہیں، جنت میں وارث آئے ہیں، ان سے کوئی وارث تو مانگ لیں۔ کیا کہنا ہے؟ جنت کے وارثین آئے ہیں، ان سے اپنے لیے کوئی وارث تو مانگ لیں۔ حضرات گرامی وقار اتنا کہنا تھا بڑھیا کا کہ بڈھے کو غصہ آ گیا، کہا سٹیا گئی ہو، پگلا گئی ہو، دماغ خراب ہے، 120 سال کا میں، 100 سال کی عمر کی تمہاری، کہاں سے بچہ پیدا ہوگا؟ کہا دیکھو کوئی
کوئی اور دروازہ ہوتا تو میں کہتی بچہ نہیں ہوگا، فطرت کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، ٹیکنالوجی کے خلاف ہے۔ جو حسین آیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر بدلتا بھی ہے اور تقدیر لکھتا ہے۔ بات ہے میرے شہنشاہ کی۔ جب بڑھیا نے یہ اپنا عقیدہ بیان کیا نا تو بڈھے نے کہا اچھا مانگ لیتے ہیں۔ بڈھے نے کہا اچھا حضور اللہ کے کرم سے سب کچھ اللہ نے دیا ہے، مگر مشیت اسلام رب کی مرضی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر دی، 100 سال کی بیوی کی عمر ہے، ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ شہنشاہ سے سخی سے امید ہے کہ آج ہماری جھولی بھر دے گی۔ شہنشاہ حسین نے فرمایا اچھا وہ پیالہ لے کے آؤ جس پیالے میں تم نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ حضور اس پیالے کا کیا کریں گے؟ کہا پیالہ لاؤ۔ پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر کے وہ حاضر ہوئے، نہ دم کیا۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کم سے کم 101 سورت پڑھ کے دم کرتے اور پھر بھی دل میں یقین ہوتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر بادشاہ حسین کا دربار ہے۔ پیالے کو ہاتھوں میں مولا حسین نے لیا، کہا ایسا ہے جہاں سے لبے حسین لگا ہے، کیا لبے حسین ہونٹ حسین کا لگا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جہاں تقریر سمجھ میں نہ آئے بول دینا، میں جب تک سمجھا نہیں لوں گا پڑھوں گا نہیں۔ جہاں سے لبے حسین لگا ہے، حسین کا ہونٹ لگا ہے، وہیں سے آدھا تم پی لو۔ کیا بات ہے حضور آدھا پیئیں گے، آدھا ہم پیئیں گے، آدھا یہ پیئیں گے۔ اس کے بعد کہا اس کے بعد کچھ نہیں ہے، پینا تمہارا کام ہے، دینا ہمارا۔ پینا تمہارا کام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہے۔ مسیح عشق دینا حسین کا کام ہے، مسیح عشق دینا حسین کا کام ہے، پینا ہمارا کام ہے۔ اب بات کہیں سے اور کہیں چلی جائے گی، بس چند جملے آپ لے لیجیے اور واقعہ کی طرف پہنچاتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار، جب بڈھے نے پانی پی لیا اور بڑھیا نے پانی پی لیا، بڑھیا نے بڈھے سے کہا کچھ ہو نہ ہو مگر یقین ہے کہ جو مولا نے کہا ہے وہ ضرور ہوگا۔ مولا نے کہا چلتے چلتے سنو، جب اللہ تعالیٰ 9 مہینے کے بعد تمہارے باغیچے میں کوئی حسین پھول کھلا دے تو نہ نام رکھنا، نہ اذان پڑھنا، وہی اس کے بعد شعر سناؤں گا، نہ نام رکھنا، نہ اذان پڑھنا، نہ تکبیر کہنا، سیدھا یہاں سے چلنا، مدینے میں حیدر کا در پوچھنا۔ کیا بات ہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سیدھا فاتح خیبر کا در پوچھنا، فاطمہ کا گھر پوچھنا اور میرے پاس آنا، داہنے کان میں اذان بھی میں پڑھوں گا، بائیں کان میں تکبیر بھی میں کہوں گا، اس بچے کا خوبصورت نام بھی رکھوں گا۔ عشق نے کہا ہمیں جب حسین پانی پلا کر کے بیٹا دے سکتا ہے، جب نوازا اتنا پاورفل ہے تو مدینے میں بیٹھا نانا کتنا پاورفل ہوگا۔ جبھی پہ رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جیسی یہ ہے کیا ہوگا؟ یہ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات گرامی وقار، 9 مہینہ گزرا، ادھر حج سے واپس اللہ نے 100 سال کی بڈھی، 120 سال کے بوڑھے سوکھے نخلستانوں میں ہریالی کا ایک خوبصورت منظر،
بیٹے کی شکل میں دیا. جب بیٹا پیدا ہوا دوسرے دن بوڑھا بوڑھی اپنی بستی سے نکلے. پوچھا بستی والوں نے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس بادشاہ کے در سے یہ خوبصورت ہیرا ملا ہے اسی بادشاہ کو سلام کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں. پہنچے مدینہ. حیدر کا گھر پوچھا, فاطمہ کا در پوچھا, حسنین سخی کا دربار پوچھا. دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہم غلام ہیں حسین کے. دروازہ حضرت فضہ نے کھولا. دروازہ حضرت فضہ نے کھولا. کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ تو بادشاہی کو بتائے گا نوکر کی کام کیا ہے. بادشاہی کو بتائے گا نوکر کی کام کیا ہے. کہا یہ کون ہے؟ اس کے بعد حضرت فضہ نے سوال کرنے کے بعد خود ہی آنسر دے دیا, شاید تمہارا پوتا ہے, دعا کرانے کی غرض سے آئے ہو. کہا بی بی آپ کے دیکھنے میں کمی ہے, یہ پوتا نہیں یہ بیٹا ہے. کہا بڑے میاں کیا مذاق کرتے ہو, اس عمر میں پوتے کے علاوہ کیا بیٹا ہو؟ دماغ خراب ہے. کہا نہیں بیٹا ہے. کہا ہم مان نہیں سکتے. کہا جس کسی نے دیا ہے اس کو کیا مانتی ہو؟ کہا اسے سب کچھ مانتی ہوں. کہا اسی سخی نے اس عمر میں مجھے بیٹا دیا ہے. کہا اگر اس نے دیا ہے تو پھر دیا ہے. یا حسین. کچھ لوگ اتنا شرما رہے ہیں حسین کہنے میں, جیسے لگ رہا ہے جب کچھ کہہ دیں گے تو آدھی دولت علی مولانا محمد احمد وارثی اور اسلم صاحب لکھوا لیں گے. ذرا زور سے ہاتھوں اٹھا کے کون آیا حسین؟ یا حسین. زور سے بولو یا حسین. یا حسین. جب بول نہیں سکتے ہو تو لڑو گے کیا؟ تھوڑا بولنے کا حوصلہ رکھو انشاءاللہ. حضرات گرامی وقار آقا حسین باہر آئے, مسکرائے, کہا نعمت مل گئی؟ کہا حضور مل گئی, نعمت مل گئی. کہا بچے کو لاؤ. ابھی 7 سال کے بھی حسین نہیں ہوئے, بچے کو گود میں لیا. داہنے کان میں اذان پڑھی. کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا جس کی اذان حسین پڑھ رہے ہیں. اللہ. بائیں کان میں اقامت پڑھی, داہنے میں اذان, بائیں میں اقامت, اور اس کے بعد فرمایا نام رکھ دوں؟ فرمایا حضور آپ ہی نے تو کہا ہے. کہا سنو آج کی تاریخ سے اس بچے کا نام ہم نے حر ابن یزید رکھا. وہی جو میں کربلا لے جانا چاہتا تھا میں نے پہنچا دیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ آخر 22,000 کے بیچ میں یہ اکیلا حر پلٹ کیسے آیا. اس کی نے کہا نادان جس نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا ہے. تیزی کے ساتھ چونکہ مولا حسین کا میں نے مولا حر کا ذکر کر دیا. کبریائی سہن, کبریائی چونکہ آپ مخالف ہیں تو کام آئے گا. کبریائی سہن ایک آشیانہ چاہیے. اگر بول کے شہادت پڑھوں گا اس کے بعد شہادت پڑھنی ہے. کبریائی سہن ایک آشیانہ چاہیے, اس مسافر کو بھی جنت میں ٹھکانا چاہیے. کبریائی سہن ہے ایک آشیانہ چاہیے. میں مولا حر پڑھ رہا ہوں ذرا سنیے گا. کبریائی سہن ہے ایک آشیانہ چاہیے, اس مسافر کو بھی جنت میں ٹھکانا چاہیے. اس نے سچ کے راستے کا کہیں بھی پوری تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھیں پیچھے پیچھے حر چلے ہیں مگر امام کا راستہ نہیں روکا. اس نے سچ کے راستے کا راستہ روکا نہیں. حر کو بس ہمراہ چلنے کا بہانہ چاہیے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اور ایک شعر دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ اگر معافی کی سرزمین پر یہ سالوں یاد رکھا جائے گا کہ عبث ہوں جن کے عقیدے، نجس ہوں جن کے مزاج. عبث ہوں جن کے عقیدے، نجس ہوں جن کے مزاج، جو ظلم ذہن ہو ان کی سویر کیسے ہو، جو ظلم ذہن ہو ان کی سویر کیسے ہو. وہ دیکھ حر ادھر آیا ادھر شہید ہوا، یہاں تو دیر نہیں ہے اندھیر کیسے ہو. اچھا ایک مقولہ بولا جاتا ہے دیر آیا. ارے آپ لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ. دیر آیا درست آیا. پر ایک شعر دے دوں، شاید کسی نے نہیں سنا ہے اور یہ شعر سن دیکھ کر کے میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حرس کربل میں. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا حرس کربل میں. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ دیر آید. نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ دیر آید. سنا بھی تھا پڑھا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ. ہمیں تو حر نے سمجھایا کہ دیر آید درست آید. ہمیں تو حر نے سمجھایا کہ دیر آید درست آید. اب درود پاک پڑھیں تو آگے کی کہانی بیان. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مولا حر. کم اس لیے کیا کہ اس کو میں تقدیر کرتا تو صرف مولا حر ہی بھی بیان ہوتا. اب آگے چلے دوسری شخصیت. نام حضرت حبیب ابن مظاہر. یہ بھی تاریخ کا ایک اپنا الگ واقعہ ہے. یہ حضرت مظاہر کے صاحبزادے ہیں. جب حضرت حبیب پیدا ہوئے تو مولا آقا مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کے والد حضرت مظاہر جو صحابی رسول لے کر کے حاضر بارگاہ ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ اس کے کرم کی بنیاد پر، آپ کے فیض کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے. حضور اس کے لیے دعا کر دیں. نبیوں کے سردار نے رحمت للعالمین نے بچے کو گود میں لیا اور فرمایا سنو میں اللہ کا حبیب ہوں. میں اللہ کا حبیب ہوں. یہ میرا بھی حبیب ہے، میرے حسین کا بھی حبیب ہے. اسی دن سے آپ کا نام کیا پڑا؟ حبیب ابن مظاہر. مدینے کی گلیاں چل رہے ہیں، آقا تشریف لے جا رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ننھا حسین اپنے ننھے قدموں سے چل رہا ہے اور جس جگہ پہ حسین کے قدموں کے نشان لگ رہے ہیں انہی جگہ سے ایک چھوٹا سا بچہ جا کے اس جگہ کی مٹی کو اٹھا رہا ہے، چوم رہا ہے، پیشانی پہ لگا رہا ہے، سینے پہ مل رہا ہے. یہ ادا جب رسول خدا نے دیکھی تو دیکھنے کے بعد آگے بڑھے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور فرمایا حبیب تو کہاں یا رسول اللہ؟ میں کہا کیا بات ہے، تو میرے نواسے حسین کے پیروں کی مٹی کو اپنی پیشانی پہ مل رہا ہے، اپنے سینے پہ مل رہا ہے، بات کیا ہے؟ حبیب نے فرمایا حضور حسین کے قدموں کی مٹی کو دیکھنے کے بعد یہ دل کہہ رہا ہے اگر تیرے لیے کوئی چیز ذریعے نجات اور بخشش کی ضمانت ہوگی تو حسین کے قدموں کی مٹی ہوگی. قدموں کی مٹی کو میں اپنے سر پر مل رہا ہوں. آقا نے اٹھایا، دعا دی. کچھ دنوں کے بعد آپ کے والد حضرت مظاہر، جس واقعے کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کو سنیے گا. حضرت مظاہر تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیجئے، ہمارے
بچے حبیب کی خواہش ہے کہ حضور آپ ہمارے گھر پہ دعوت میں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ دونوں شہزادے امام حسن امام حسین بھی ہمارے دروازے پہ تشریف لائیں۔ حضور یہ میری بھی خواہش، میری بیوی کی خواہش، میرے بچے حبیب کی خواہش۔ سرکار نے دعوت قبول فرما لیا۔ اب صبح سے حضرت حبیب کی بے چینی دیکھیے، مولا حسین کو بہت چاہتے تھے، مولا حسین کو بہت چاہتے تھے۔ صبح سے حضرت حبیب کبھی دروازے پر، کبھی چھت پر، کبھی دروازے پر، کبھی چھت پر، کبھی دروازے پر، کبھی چھت پر۔ کب آپ آئیں گے، کب مصطفیٰ آئیں گے، کب مرتضیٰ کے بیٹے آئیں گے، کب حسنین کریمین آئیں گے، کب نیر طابہ آئیں گے، کب نور یزدہ آئیں گے، کب شہنشاہ علم و شریعت آئیں گے، کب مصطفیٰ تاور محشر آئیں گے، کب سید رسول آئیں گے، کب آقا نامدار آئیں گے، کب آفتاب نبوت آئیں گے، کب مہتاب شریعت آئیں گے، کب مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ آنکھیں کھول کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، چھت پر چڑھ رہے ہیں، اسی چڑھنے کے بیچ میں اچانک ان کا پیر پھسلا، اوپر سے گرے، زمین پہ گرے، سر پہ چوٹ لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت حبیب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ حضرت مظاہر کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے، دیکھو کوئی غم نہ کرنا، آنسو نہ بہانا، اس لیے کہ بڑی مشکل سے حضور کی دعوت ملی ہے، بڑی مشکل سے آقا کی تشریف آوری کی دعوت ملی ہے، لہذا کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو۔ حضور کی تشریف آوری میں عورت بھی بڑی پابند تھی، واقعی اسلام کی بیٹی ہو، ذرا سیکھو، اگر تمہارے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو تمہارا رونا، تمہارا پھڑکنا پورے محلے کو سنائی دے، مگر حضرت مظاہر کی بیوی بیٹے کی لاش گھر میں ہے، مگر آپ نے فرمایا اے میرے شوہر، رسول کی رضا میں ہماری رضا ہے، رب کی رضا میں ہماری رضا ہے، پروردگار کی رضا میں ہماری رضا ہے، اے میرے شوہر ہم اس لاش کو ایک کمرے میں رکھتے ہیں، اور جب تک رسول خدا دعوت کھا کے جاتے نہیں تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی وقار لاش کمرے میں رکھ دی گئی۔ اتنے میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ رسول خدا تاجدار کون و مکان آقا رحمت للعالمین مصطفیٰ شفیع المذنبین کی آمد ہوئی۔ دونوں شہزادے امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، کمرے کے اندر داخل ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا، پانی لایا گیا، کھانا چن دیا گیا، روٹی چن دی گئی، کھانا چن دیا گیا۔ کھانا چننے کے بعد کہا گیا حضور کھانا کھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا وہ چھوٹا بیٹا جو میرا بھی حبیب ہے، میرے حسین کا معافی کے لوگوں میں جملہ دے کے جانا ہوگا، تھکے نہ ہو تو انشاءاللہ اس جملے کی داد میں ضرور چاہوں گا۔ حضرت آقا کریم نے فرمایا وہ میرا بھی حبیب، میرے حسین کا بھی حبیب ہے کہاں؟ حضور بازار گیا ہوگا، حضور گلی کوچے میں کھیل رہا ہوگا، آپ کھانا تو کھائیں۔ اتنے میں 6 سال کا حسین اٹھ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے مولا کرم فرمائیں، جب تک میرا حبیب نہیں بیٹھے گا تب تک حسین نہیں بیٹھے گا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سخی حسین ہم سب سے دائیں بائیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہم کوئی گفتگو ادھر ادھر کی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ آپ کی آمد کی خوشی میں، آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں میرا بیٹا حبیب چھت سے گرا اور اس کی روح نکل گئی، وہ انتقال کر گیا، وہ مر گیا۔ حضور اس کی لاش کمرے میں رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں ہم تو اس کے انتظار میں اس کے گھر کے دسترخوان تک پہنچ گئے اور وہ ابھی تک سو رہا ہے، چلو اس کو جگاتے ہیں، جگاتے ہیں۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے حضرت امام پاک کو تشریف لے گئے، آگے مصطفیٰ ہیں، مولا حسن دائیں ہیں، مولا حسین بائیں ہیں۔ اتنے میں مولا حسین سے حضور نے فرمایا یہ تمہارا حبیب ہے، جگانے کی ذمہ داری ہماری نہیں تمہاری ہے۔ حسین نے فرمایا دسترخوان سج چکا، روٹیاں لگ چکی، گوشت نکالے جا چکے، حبیب کب تک اپنے آقا کو پریشان کرے گا؟ اٹھ تو بھی کھا، ہمیں بھی کھانے دے، زور کی بھوک لگی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حبیب اٹھ کر کے کھڑا ہوا، بڑی گہری نیند تھی، آپ کی آواز کانوں میں آئی تو آواز آئی جا تجھے بادشاہ حسین بلا رہا ہے۔
چوما آقا حسین مولا حسین، آقا چوما آقا حسین کہا، مولا حسین کہا۔ اب عقل نے کہا، عشق نے کہا، عشق نے کہا حبیب ایک بار زندگی تجھے تیرے رب نے دی، جب ماں کے پیٹ میں تھا تو باہر تیرے رب کے کرم سے تو باہر آیا۔ ایک بار زندگی تجھے اللہ نے دی اور دوسری بار زندگی تجھے بادشاہ حسین نے دی۔ یہ ہے مولا حسین۔ اب میدان کربلا کی طرف میں رخ کرتا ہوں، دو کردار آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ اسلامی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ چلو آدھا گھنٹہ بولنا ہے۔ بادشاہ حسین، سخی حسین، مولا حسین، عاشور کی شب ہے جو رات گزری، یہ بڑی اہم رات تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر میں قرآن عظیم کا نزول ہوا ہے، مگر اس رات میں وہ اترے ہیں جو چلتا پھرتا قرآن، جو بولتا قرآن۔ عشق کی نگاہ سے دیکھو تو یہ رات بڑی اہمیت والی ہے۔ تمام خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی میں سجدے ہیں، کسی میں تسبیح ہے، اور کوئی خیمہ ایسا ہے جس میں صرف یا حسین ہو رہا ہے۔ مولا عباس کا خیمہ ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا دیکھو یہ سب میری جان کے دشمن ہیں، تم میں سے جس کی طبیعت یہ ہے وہ جا سکتا ہے، حسین جنت کی گارنٹی دے کر کے تم کو بھیجیں گے، میرا ساتھ چھوڑنے کے بعد بھی جنت تمہاری ہوگی۔ بھیا کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ کا کوئی ساتھ چھوڑ دے پھر نعمت ملے، بادشاہ کا کوئی ساتھ چھوڑ دے پھر انعام ملے، بادشاہ کا کوئی ساتھ چھوڑ دے پھر خزانہ ملے۔ یہ تنہا بادشاہ حسین ہے جو ساتھ چھوڑنے والوں کو بھی جنت دے رہا۔ بولیے یا حسین، ساتھ چھوڑنے والوں کو بھی کیا دے رہا ہے؟ جنت دے رہا ہے۔ امام نے جب سب کا چہرہ دیکھا تو سخی عباس کو بلایا، عباس کوئی حرج نہیں ہے اگر تم بھی چلے جاؤ۔ بادشاہ عباس نے جیسے ہی دیکھا قدموں پہ سر رکھ دیا، حضور پالا ہی ماں ام البنین نے آپ کے لیے تھا، میں آپ کی اماں فاطمہ زہرا کی دعا اللہ تو بھلا دعا بھی کہیں ادھر ادھر ہوتی ہے؟ حضور آپ کا ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا چراغ بجھا دو، چراغ بجھایا گیا، آپ نے فرمایا جس کو جانا ہے جاؤ، مگر باہر عاشق، باہر دیوانے، ایک گھنٹے کے بعد جب چراغ جلا تو سب کی تلواریں اپنی گردنوں پر تھیں کہ اگر اب مولا حسین جانے کے لیے کہیں گے کہ تلواروں سے اپنی گردن تو کاٹ دیں گے مگر حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے۔ اس طرح کی موت شہادت حاصل کرنے والے نہیں جاتے ہیں، مرتے ہیں۔ بہرحال یہ وفاداری جب آپ نے دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے رفیقوں، عاشور کی شب میں چلو فہرست بنا لیتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے، ان کے بعد یہ جائیں گے، 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 ان کے بعد یہ جائیں گے۔ کسی نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ حضور آپ کا نام لسٹ میں نہیں۔ غور سے سنیے گا، کربلا سن لیجیے، ادھر ادھر مت۔ آپ نے بچہ نہیں دیکھا ہے، دادی کو نہیں دیکھا ہے کیا؟ توجہ ادھر رکھو یار، توجہ۔ مولا تمہاری عمر زیادہ ہے، کمر تمہاری جھکی ہے، تم کو چاہتا ہوں کہ قافلہ حسینی کے ساتھ تم رہو۔ کہا حضور معاف کیجئے گا، کمر جھکی ہوئی ہے مگر عقیدہ جھکا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا
حبیب تمہاری خدمت یہ ہے کہ تم خیموں کی حفاظت کرو، بیویوں کی حفاظت کرو، کوئی ایک مرد تو چاہیے میرے جانثاروں میں۔ مولا حبیب نے فرمایا نہیں حضور بخش دیجئے، ہم آپ کے ساتھ آپ کی محبت میں، آپ کی رفاقت میں میدان کربلا کی وادیوں میں شہادت کا جذبہ لے کے آئے ہیں۔ حضور ہم پر کرم کیجئے، اس رفاقت کو الگ نہ کیجئے۔ آقا حسین نے فرمایا تم بوڑھے ہو گئے ہو، حضور بس 5 منٹ کا وقت دیجئے۔ جھکی ہوئی کمر پہ ڈنڈا بندھوایا، بھائی جذبہ شوق دیکھنا، جھکی ہوئی کمر میں ڈنڈا بندھوایا، کمر سیدھی ہوئی، جو ایک زوردار پٹی باندھ کر کے سیدھی کیا، اور سیدھی کرنے کے بعد اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے بعد مولا حسین کی بارگاہ میں آئے۔ حضور اگر حر سے مقابلہ ہو تو میں حر سے کروں گا مقابلہ، سعید ابن عبداللہ سے مقابلہ ہو تو ان سے کروں گا، مسلم اوسجا سے مقابلہ ہے تو ان سے کروں گا۔ حضور لڑا دیجئے، کسی مجاہد سے اگر کم پڑ گیا تو حبیب کو واپس کر دیجئے۔ حسین نے جب جذبہ دیکھا تو مولا حسین نے فرمایا تو مدینے میں بھی حبیب ہے، کربلا میں بھی حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعی کربلا کی طرف میں پہنچ گیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، شہیدان وفا کے بعد دیگرے دشت کربلا میں اسلام کے اس مرجھائے پودے کو ہریالی بخش رہے ہیں جس کے لیے ان کے نانا نے انہیں منتخب کیا تھا۔ آل بنو ہاشم شہید ہو گئے، آل علی شہید ہو گئے، آل علی شہید ہو گئے۔ دھیرے دھیرے ظہر کی نماز کا وقت آیا، کچھ مصاحبین تھے، جمعہ کا دن تھا لیکن مسافر پر جمعہ فرض نہیں، ظہر ہے۔ جیسے ہی مولا حسین کھڑے ہوئے، حضرت حبیب ابن مظاہر پاس آئے۔ حضور ایک بات بتائیے، اگر سامنے کعبہ ہو اور کوئی بہت بڑا عذر ہو تو کیا کعبے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا اگر عذر بڑا ہو تو شریعت رخصت دیتی ہے۔ کہا حضور بس مسئلہ پوچھ لیا۔ کہا حبیب اس کے پردے میں کون سا پردہ ہے جو تم پوچھ رہے ہو؟ کہا حضور ابھی جب نماز ظہر آپ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، لہٰذا میں آپ کی طرف پیٹھ کروں گا، وہ کعبہ نماز کا ہے، آپ عشق کا کعبہ ہے، آپ کی طرف پیٹھ کروں گا، کوئی گستاخی تو نہیں؟ مولا حسین مسکرائے، یہ بھی عشق کی ایک ادا ہے۔ جیسے ہی مولا حسین نے نماز کے لیے نیت باندھی، عمرو سعد کے بیٹے نے کہا موقع اچھا ہے، حسین کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا جائے۔ تیر برسانے لگے، مگر جس کی حفاظت کے لیے ڈھال حبیب ابن مظاہر جیسا عاشق ہو، تیر اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تیر پڑتے رہے، جسم پر لیتے رہے، زخمی ہو کر کے گر گئے، مگر شہیدان وفا کی یادوں نبھاتے چلے گئے۔ آگے واقعات بڑے طویل ہیں، بس یہیں سے میں داستان عشق پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی وقار سب شہید ہو چکے ہیں، 6 مہینے کے اصغر کی باری ہے۔ اب ابتلا و آزمائش اپنا سبحان اللہ آپ کو کہنا ہے، نہ بہت زیادہ واہ کہنا ہے۔ اب مصائب میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی تک فضائل میں نے بیان کر دیے، اب مصائب ذرا دل پہ پتھر رکھ کر کے سننا، آنکھوں میں اشک لا کے سننا۔ غم حسین میں جو آنسو بہتے ہیں وہ آنسو نہیں، رب کی بارگاہ میں وہ لولو اور مرجان ہوتے ہیں، وہ موتی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار سب شہید ہو چکے۔ حضرت مولا علی اصغر اپنے جھولے میں لیٹے ہیں، مولا حسین میدان کارزہ کی طرف نکلے۔ آپ نے فرمایا حل من ناصر ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ 2 بار آپ نے کہا تھا کہ اتنے میں خیمے میں رباب کے اندر سے آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ مولا حسین تڑپ گئے، عباس کا بازو کٹا، دادیت مرتیجہ فتخلی فی عبادی فتخلی فی جنتی، چاہا کہ اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیں۔ آواز آئی آسمان سے اے شبیر اس خون کو آسمان کی طرف مت اچھالیے گا، ورنہ قیامت تک کے لیے بارش کا ایک قطرہ بھی اس زمین محبت پر نہیں
نہیں برسے گا۔ مولا امام نے اس خون کے قطرے کو چاہا کہ وادی کربلا میں جذب کر دے۔ اتنے میں آواز آئی، اے آقا حسین اس خون کو زمین کربلا میں نہ ڈالیے گا ورنہ قیامت تک کوئی ہریالی، کوئی سبزہ، کوئی اناج، کوئی پھل نہیں اگے گا۔ مولا نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا اور کہا قیامت کے دن میں اپنے اس بیٹے کے خون کا مدعی ہو کر کے رب کی عدالت میں پہنچوں گا۔ حضرات گرامی وقار 6 ماہ کے اصغر کا لاشا اٹھا کر جب خیموں کی طرف لے کر کے آئے تو حضرت زینب کی چیخ نکل گئی، ام رباب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ام لیلا اور ام فروہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، شہر بانوں کا وجود جھنجھنے لگا، زمین کانپ رہی، آسمان کانپ رہا ہے، فرشتے چیخ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا حسین عشق و عرفان، ایمان و آگہی کا امتحان دے رہا ہے۔ جو خواب خلیل نے دیکھا تھا اسی کی تعبیر کربلا میں شبشیر دے رہا ہے۔ جو خواب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں دیکھا تھا وہاں تو بیٹا روا نہیں ہوا تھا، یہاں بیٹا 6 مہینے کا اصغر حسین دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کرو، میرے حسین نے شہادت دینے کے بعد میرا حسین آگے بڑھا، میدان کربلا کے گوشے میں خنجر سے قبر کھودی، اسی میں مولا علی اصغر کو دفن کر دیا تاکہ کسی یزیدی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ شہادت سب پر بھاری تھی۔ ننھی سکینہ رو رہی تھی، بابا میں کس سے کھیلوں گی، بابا میں کس سے باتیں کروں گی، بابا میں اپنا دل کس سے بہلاؤں گی۔ حضرت 4 سال کی حضرت سکینہ رو رہی ہیں۔ حضرت گرامی وقار مولا حسین گئے، اپنی بہن زینب کو سمجھایا اور تمام بیویوں کو اکٹھا کیا۔ شہادت کا وقت پہنچ چکا، وقت شہادت آ پہنچا۔ اسلام کی حیات کے لیے جو قربانی نانا جان نے دینے کے لیے کہی تھی اس کا مستعد فضا آ چکا۔ اے میری بہن زینب، اب تمہیں حسین کا کردار نبھانا ہے، اب تمہیں علی کا کردار نبھانا ہے، اب تمہیں قاسم کا کردار نبھانا ہے۔ اے میری بہن زینب، جزا فضا نہ کرنا، رونا نہیں، بال نہ کھولنا، ماتم نہ کرنا۔ اے میری بہن زینب، صبر اور ایثار اور وفا کی تصویر بن کر کے کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے دمشق تک ایک داستان حیات مرتب کرنا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کے نہ رہنے پر حسین کی بہن زینب کون سا رول پلے کرتی ہے۔ حضرات گرامی وقار یہ کہہ کے رخصت ہوئے، مولا حسین نے اپنا انٹروڈیوسن کرایا۔ یہ واقعہ بہت سن چکے ہیں، بس شہادت کا مختصر عنصر اور وادی کربلا کا ایک واقعہ آپ کے ذہن کی باتیوں کے میں لے کے چلتا ہوں۔ یہی عاشورہ کا دن تھا۔ میرا آقا حسین، میرا بادشاہ حسین، میرا مولا حسین میدان کربلا کی وادیوں کی طرف، دشمنان دین کی طرف آگے بڑھا۔ لوگوں پہچانو میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جو نانا کے کندھے پر سوار ہوتا تھا، میں وہ حسین ہوں جو کرسے نبوت پر بیٹھتا تھا، میں وہ حسین ہوں جو نانا کی گود میں کھیلتا تھا، میں وہ حسین ہوں جس کو نانا اپنی زبان چسایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت کے دربار میرے دروازے پر آیا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے جنت کا فرشتہ درزی بن کر کے میرے مقام پر آتا تھا، میں وہ حسین ہوں جس کی ماں سیدہ ہے، میں وہ حسین ہوں جس کا بابا مرتضیٰ ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے نانا کا نام سید المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، جانے جانا ہے، حریم جانا ہے، اوے کونین ہے، راحت کونین ہے، رفیع رضا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، آقا کریم ہے، مصطفیٰ قول رحیم ہے، خلافت کا تاج ہمارے سر پر ہوگا، جنتی جوانوں کے سردار ہم ہیں، محشر ہمارا ہے، کائنات ہماری ہے، زمین و زمین کا نظام ہمارا ہے۔ مجھے پہچانو، یزیدیوں چند سکوں کے بدلے میں اپنا ایمان نہ پوچھو، مگر جن کے دل کالے ہو چکے تھے، جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، کچھ حسین کی تقریر سننے کے بعد پگھلنے والے تھے۔ یہ امر صاحب نے کہا دوستو گواہ رہنا، میں اپنا پہلا تیر چلانے جا رہا ہوں۔ امام کا پہلا تیر چلا، آپ نے فرمایا لعنت ہو امر صاحب، اسی میں آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، بہت بڑے بڑے سورما ہے، مگر حسین کی تلوار کے کاٹ کے آگے سب زمین بوس ہوتے گئے، واصل اللہ ہوتے گئے، کشتوں کے پشت میرے حسین نے پلٹ دیا، پوری میدان کربلا کی تاریخ پلٹ جاتی۔ غیب سے آواز آئی حسین مقام صبر ہے، مقام استقامت ہے، حسین ابھی تلوار سے لڑنے کا وقت نہیں آیا۔ مولا حسین چیرتے پھاڑتے میدان کربلا سے فرات کے پاس پہنچے۔ مولا حسین نے فرات کی لہروں کے آگے
اپنے آپ کو روکا، اپنے گھوڑے کو روکا، ذوالجناح سے اشارہ کیا، ذوالجناح میرے گھوڑے ایک بات بتا، 3 دن سے تو پیاسا ہے، یہ پانی موجود ہے، پانی پی لے۔ ذوالجناح نے مظلوم حسین کا چہرہ دیکھا اور نام گردن ہلاتے ہوئے کہا میرے آقا، جس کا آقا 3 دن سے پیاسا ہو اس کا خادم پانی پی لے، اس کا نوکر پانی پی لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آقا نے چلو میں پانی اٹھایا، جانچنا چاہتے تھے فرات کو، پھر چلو میں پانی رکھ دیا۔ مولا حسین پھر میدان کربلا کی طرف بڑھے، کشتوں کے پشت پلٹ لیے، لڑتے رہے۔ میرا حسین تیروں کا شکار ہے، میرا حسین نیزوں کا شکار ہے، میرا حسین پنچھیوں کا شکار ہے، مگر باہر عزم مصمم، ماہر ارادہ مضبوط، باہر یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح اعلی، جہاد زندگانی میں ہے، مردوں کی شمشیر ہے۔ میرا حسین بڑھتا رہا، اسلام بڑھتا رہا، میرا حسین چلتا رہا، اسلام چلتا رہا، میرا حسین پھولتا رہا، حسین اسلام پھولتا رہا، میرا حسین مہکتا رہا، اسلام مہکتا رہا، میرا حسین چمکتا رہا، اسلام چمکتا رہا۔ میدان کربلا کے ایک حصے سے آواز آئی، حسین سجدہ عشق کا وقت آ چکا ہے، اب نماز عشق کا وقت ہو چکا ہے۔ مصلی عشق بچھاؤ، سنو تاریخ یاد، مصلی عشق بچھاؤ، عشق کا مصلی امام نے بچھایا۔ اب 1,24,000 انبیاء، کسی نے کیا امتحان دیا تھا، کوئی جنت سے باہر آیا تھا، کسی کی کشتی جوتی پہاڑ سے ٹکرائی تھی، کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، کوئی نارے نمرود کے حوالے ہوا تھا، کوئی صالح تھا، کوئی ابراہیم تھا، کوئی موسیٰ تھا، کوئی دانیال تھا، کوئی شعیب تھا، کوئی ہود تھا، کوئی زکریا تھا، کوئی یحییٰ تھا، کوئی دانیال تھا، کوئی ہود تھا، کوئی یوشع تھا، کوئی کالم ابن یوحنا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کہہ رہے ہیں حسین جو سجدہ عشق ہمارا تھا ادا تم کرو گے، جو سجدہ عشق ہم لے کے آئے تھے ادا تم کرو گے۔ مصلی عشق کا جا چکا، ادھر سید المرسلین ہے، ادھر سیدہ ہے، ادھر مولا مرتضیٰ ہے، ادھر حضرت مصطفیٰ ہے، ادھر کائنات کے سب دولہ ہے، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، امت بودے جانا، ولولے زرار، حضرت خالد بن ولید، عبداللہ ابن رواحہ، فرشتوں کی آمد، جبریل کی نعمت، میکائیل کا وجود، اسرافیل کا آنا، اسرائیل کا کھڑے ہونا، موت کا فرشتہ آج سامنے کھڑا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے علی اکبر سے پوچھا، آپ موت سے ڈر گئے ہیں؟ آپ موت سے نہیں ڈر گئے، موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائے۔ کربلا ایک ایسا چیپٹر ہے جہاں تنہا موت کو شکست ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، عظمت کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت سے کہہ دیجئے یا حسین۔ اب سنیے داستان عشق سنیے، محبت کی داستان سنیے۔ مصلی عشق بچھایا چکا، اب مصلی عشق کی حقیقی تصویر نماز میں ہے۔ اللہ اکبر آپ نے کہا، نماز کی نیت باندھی، خالق و مالک سے ملاقات، مولا تو نے اپنے حبیب کو آسمان کی بلندیوں پہ بلا کر اپنی زیارت کروائی تھی، اپنا دیدار کروایا تھا، جباریت سے نقاب تو نے اٹھایا تھا، ستاریت سے نقاب تو نے اٹھایا تھا۔ عشق سنو محمد احمد، تقریر ایسی نہیں سنو گے، عشق سے نقاب اٹھ رہا ہے، معشوق نقاب اٹھا رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، تو نے میرے نانا کے لیے مقام دنا اور آبا حسین کی عظمتوں سے آگے بلا کر کے جباریت کا نقاب تو نے اٹھایا تھا، ستاریت کا نقاب تو نے اٹھایا تھا، غفاریت کا نقاب تو نے اٹھایا تھا، رحمانیت کا نقاب تو نے اٹھایا تھا، رحیمیت کا نقاب تو نے اٹھایا تھا، اپنے صفات کا نقاب تو نے اٹھایا تھا۔ اب حسین تجھے کہتا ہے وہاں نانا کو تو نے بلایا تھا، اب قریب تیری ستاریت کے پردے میں سے، تیری ستاریت دیکھو، تیری غفاریت کے پردے میں سے، تیری غفاریت دیکھو، تیری جباریت کے پردے میں سے، تیری جباریت دیکھو، تیری رحمانیت کے پردے میں سے، تیری رحمانیت دیکھو، تیری رحیمیت کے پردے میں سے، تیری رحیمیت دیکھو، تیری حکیمیت دیکھو، تیری خالقیت دیکھو، تیرا جلال دیکھو، تیرا جمال دیکھو، تیرا کرم دیکھو، تیرا فضل دیکھو، تیری عطا دیکھو، تیری جود و سخا دیکھو۔ رب کی مشیت نے کہا حسین کربلا میں موجود ہوں، دیکھ میری ستاریت، دیکھ میری غفاریت، دیکھ میری حنانیت، دیکھ میری منانیت۔ عشق کہہ اٹھا جمال حق رخ روشن نقاب نے دیکھا، ہزار جلووں کا جلوہ نقاب نے دیکھا، اٹھا حجاب تعین کھل گئی آنکھیں، خدا کو
کو مرشد عالی جناب کوئی سرور میں ہے اور کسی کو بے ہوشی مزہ یہ ساقی کے دورے شراب میں دیکھا۔ حضرات گرامی اوقات بات کہیں سے چلی جائے گی، موسم بھی آپ کا حسین نے ٹھنڈا کر دیا ہے، موسم بھی آپ کا حسین نے، آپ کو بڑی گرمی لگ رہی تھی مگر کربلا والوں کی چادر تان دی گئی، عشق و وفا کی ہوائیں چل رہے ہیں، محبت اہل بیت کی ہواؤں نے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اب غم کس چیز کا؟ اسی کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات گرامی امان تو ہمارے لیے ہے، الحمدللہ مولا حسین نے نیت باندھ لی، اب باتیں گفتگو ہو رہی ہیں، رکوع کیا، سجدے میں کیا باتیں ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بہت سارے راز ہیں، کبھی زندگی رہی تو اب کی بار میں صرف حسین کا سجدہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پورا ایک گھنٹہ اللہ نے چاہا تھا، کوئی اور دائیں بائیں موضوع نہیں، حسین کا سجدہ، لیکن آج صرف اتنا میں بتانا چاہتا ہوں، مولا حسین کا سجدہ سارے نبیوں کی امامت کا سجدہ، سارے رسولوں کی رسالت کا سجدہ، سارے اماموں کی امامت کا سجدہ، تنہا شبیر نے جو سجدہ شکر ادا کیا اس کی مثال دینے سے ضمانت حاصل ہے۔ حضرات گرامی وقار اسی سجدے کے عالم میں 3 ظالم آگے بڑھے، تلواریں تو پہلے سے ہی تیز کر لی تھی، اہل بیت اطہار کا سب سے حسین پھول حسین کی شکل میں اچانک ظالموں نے تلوار چلائی، کون کون تھا؟ شمر تھا، پھولی تھا، سنان تھا، کون کون تھا؟ عمرو سعد تھا، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، بس سر حسین پر، سر حسین پر، سر حسین پر وار ہوا، وار ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین جامع شہادت سے سیراب ہو گئے، حسین زندہ ہیں، دستور زندگی کی طرح قبول ہو گئے، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ بس 2 شعر سن لیجئے، سلام پڑھ لیجئے مولا، اس کے بعد سیدہ زینب کا کردار ہے، یہی آخری شعر سنا کے حیدر کی طرح بولے گی اور شعر لگے گی، حیدر کی طرح بولے گی اور شعر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوا شیر لگے گی، یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکوت تھا، زینب کو علی بننے میں کیا دیر ہے،